السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع ہے چاند گرہن اور سورج گرہن۔ اور یہ چاند گرہن سورج گرہن کیوں لگتے ہیں؟ تو فرمایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے سورج گرہن، چاند گرہن۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی، اور طویل نماز پڑھائی، لمبی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے چاند گرہن سورج گرہن کسی کے مرنے اور جینے سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ان کو دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، تو نماز پڑھو۔ اور اس کے دیگر اعمال بھی ہے۔ سورج گرہن یہ اللہ کی جلال و قہر کی علامت ہے، اس لیے اس وقت بندوں کو چاہیے کہ عاجزی سے نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے استغفار کرے اور دعاؤں کے اندر مشغول رہے، بشرطے کہ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ مسنون ہے، اور اکیلے بھی نماز پڑھ لیے تو بہتر ہے۔ اگر اکیلے اور اس کے دیگر اعمال بھی ہے، اور نماز ہم مقرر وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے جیسے زوال کے وقت، عصر کے بعد، اس وقت میں لوگوں کو دعاؤں کے اندر استغفار کے اندر مشغول کرے، اور یہ کسی کے مرنے اور جینے سے سورج گرہن چاند گرہن نہیں لگتا۔ ایسی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، شیرخوار بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ ایک مفتوی قول کے مطابق صحیح قول یہ کہ ان کا انتقال سن 10 ہجری میں ہوا، اور دوسری قول ہے ربیع الاول کے بارے میں۔ تو ایسے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال پر لوگوں کو بدعقیدگی ہوئی کہ یہ شاید کسی کے مرنے یا کسی کے جینے سے چاند گرہن لگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس لیے اس میں نماز بجماعت پڑھنا مسنون ہے، اور نماز کے لیے تکبیر اور اذان نہیں دی جائیں گی، بلکہ اس کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اعلان کیا جائے گا۔ اذان اور تکبیر اس نماز میں نہیں ہے، اور نماز لمبی پڑھنا ہے، اور جب تک کہ سورج گرہن ختم نہ ہو جائے جب تک کہ نماز پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور چاہیے کہ جب امام نماز پڑھائے اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دعا بھی کرا سکتا ہے، اس لیے جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو جائے اس وقت تک لوگ چاہیے کہ دعا کے اندر استغفار کے اندر لگا رہے اور نمازوں کا اہتمام کرے۔ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی رہے، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے۔ یہ ان باتوں کا خیال رکھنا اور نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کریں گے تو اللہ رب العزت کا قہر بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور خصوصاً استغفار کا اور دیگر اعمال کا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔